تذکرہ دین کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ڈینیو ایک یہودی بزنس مین ہے جس نے پاور سیکٹر، آئل فیلڈ اور کنسٹرکشن سمیت یورپ بھر میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ جرمنی میں موجود میری ایک تعمیراتی کمپنی کے مین آفس کا سیکیورٹی گارڈ پاکستانی مسلمان تھا۔ شکل و صورت سے کہیں سے بھی وہ مسلمان نہیں لگتا تھا، بلکہ میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے یا کوئی بھی مذہبی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ اس میں یہ خوبی تھی کہ وہ ایماندار تھا، کام سے مخلص تھا۔ ایک دن جب میں ایک نیا پروجیکٹ پکڑنے کے لیے جرمنی گیا ہوا تھا اور ڈیل سائن کرنے کے بعد میں نے اپنی کمپنی کے جرمنی میں موجود مین آفس پہنچا تو گیٹ پر کھڑے مسلم پاکستانی سیکیورٹی گارڈ نے مجھے دیکھتے ہی میری عزت میں اپنا ہتھیار سائڈ پر رکھ کر میرے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے کیوں مجھے کیا سوجی کہ میں نے اس مسلمان نوجوان کے پاس رک گیا اور اسے کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان 100 غیر مسلم پر بھاری ہے، جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے جیسے کسی ایک پر بھی بھاری پڑ سکتے ہو۔ ڈینیو کہتا ہے کہ پاکستانی مسلمان نے تحمل سے میری بات سنی اور پھر میری تصحیح کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 100 کافر پر ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا ہے، وہیں آگے مجھ جیسے کمزور ایمان والوں کا بھی علم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 10 اور پھر 2 کافر پر ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا ہے۔ اس مسلمان سیکیورٹی گارڈ کی بات بجا تھی، مگر میں اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہا کہ یا تو تم ثابت کرو کہ تم مسلمان 100 کافر پر بھاری ہو، یا پھر مان لو کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ جھوٹ ہے۔ میری بات سن کر مسلمان سیکیورٹی گارڈ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، جسے میں نے اپنی فتح سمجھا اور دفتر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ابھی ایک قدم ہی اٹھا تھا کہ مسلم سیکیورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سر، قرآن کریم میں ایک لفظ سچ ہے، قرآن کریم میں ایک لفظ سچ ہے، یہ میرا ایمان ہے اور میں بہت جلد آپ کو یہ ثابت کر دوں گا کہ ایک مسلمان 100 کافر پر بھاری ہے۔ میں نے لاپرواہی سے اسے کہا کہ شدت سے انتظار رہے گا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ میرا باقی اسٹاف جو میری اور مسلم سیکیورٹی گارڈ کی بات سن رہا تھا وہ مجھے داد دیتے ہوئے میرے ساتھ چلنے لگے۔ وقت اپنی روانی سے گزرتا گیا۔ جس دن صبح پروجیکٹ پر کام شروع ہونا تھا، اس سے پہلے کی ایک شام میں کمپنی کے مین آفس میں اپنی پارٹی رکھتا ہوں، جس میں مختلف کمپنیوں کے 750 افراد کو مدعو کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی رائے دیں اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کریں۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے سب کو باری باری اسٹیج پر بلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں جاتا ہوں اور نئے پروجیکٹ کی ڈیل کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میرے نئے پروجیکٹ کے مینیجر کو دعوت دی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے ہی مسلمان سیکیورٹی گارڈ اسٹیج پر آ پہنچتا ہے، گن لوڈ کرتا ہے اور سب کو آرام سے بیٹھے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سر، کوئی 100 مسلم کھڑے کریں جو اکیلے مجھ سیکیورٹی گارڈ کا مقابلہ کر سکیں۔ جسے بھی اپنی زندگی پیاری نہیں وہ اٹھے اور اپنی سیٹ پر کھڑا ہو، مگر یاد رکھنا جو کھڑا ہوگا وہ پھر کبھی نہ بیٹھ سکے گا۔ کھڑے ہو کر مسلم سیکیورٹی گارڈ کا یہ اعلان سن کر حال میں سکتہ طاری ہو گیا۔ میں اٹھ کر بات کرنا چاہتا تھا مگر ہمت نہ پڑی تھی۔ تقریباً 1.5 منٹ یہی صورتحال رہی۔ اس دوران کسی نے پولیس کو کال کر دی، مگر پولیس کی آمد سے پہلے ہی مسلم سیکیورٹی گارڈ دوبارہ مجھ سمیت بیٹھے ہوئے حاضرین سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ یہ میرے ہاتھ میں موجود بندوق خالی ہے، اس میں کوئی گولی نہیں ہے۔ میں بس اپنے باس کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بالکل سچ لکھا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ تو جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، پھر قرآن پاک میں جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آج اسی وقت اپنی جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں کسی ایسی جگہ پر جاب نہیں کر سکتا جہاں میرے ایمان کو مشکوک بنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے سر کی بجائے میرا نام پکارا اور کہا، مسٹر ڈینیو، یاد رکھنا مسلمان آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے، بس تم جیسے لوگوں کی چالوں میں ان کا ایمان کمزور کر دیا ہے، ورنہ آج تم نے آزما لیا کہ ایک نہتہ مسلمان تم 700 لوگوں کو خالی ہتھیار کے بلبوتے پر دبا کر رکھ سکتا ہے۔ ابھی مسلم سیکیورٹی گارڈ کی بات جاری تھی کہ جرمن پولیس کے دستے حال میں داخل ہوئے۔ سب نے ہتھیار تان کر پوزیشنیں لے لیں اور مخاطب ہو کر پوچھا، مسلم دہشت گرد کہاں ہے؟ کوئی اشارہ دیں۔ تب میں فوراً کھڑا ہوا، ہاتھ اوپر کر کے اسٹیج پر گیا، اپنا تعارف دیا اور بتایا کہ یہاں ایک اسٹیج ڈرامہ ہو رہا تھا۔ اس کردار سے متاثر ہو کر کسی نے
آپ کو کال کر دی۔ معافی چاہتا ہوں تکلیف کے لیے۔ ساتھ ہی پولیس آفیسر کا شکریہ ادا کر کے انہیں واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد مسلم سیکیورٹی گارڈ کو بہتر جاب کی آفر ملی مگر اس نے انکار کر دیا اور میں نے اس سے گولڈن ہینڈ شیک دے کر رخصت کیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے دو نتیجے اخذ کیے۔ نمبر ایک، کبھی کسی کے بھی مذہب سے متعلق گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے اسے تکلیف پہنچے، کیونکہ تکلیف کسی بھی وقت تیش میں بدل سکتی ہے۔ اور نمبر دو، نہ ہی مسلمان کمزور ہیں نہ ہی ان کا ایمان کمزور ہے، بس مسلمانوں کا ایمان تازہ رکھنے والے علماء کمزور ہیں اور ان کی اس کمزوری کا فائدہ پوری غیر مسلم دنیا اٹھا رہی ہے۔